السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسلام میں جہیز کا کیا ثمر ہے، کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی اس طرح کا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جب رخصت کرنا ہے تو ساتھ اس کو چیزیں بھی مہیا کرنی ہے تاکہ جو اس کی اگلی زندگی ہے وہ اچھی گزرے۔ تو ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں جہیز نام کا کوئی بھی ثمر نہیں ملتا۔ کوئی اس طرح کی نکاح کے ساتھ اسلام میں کوئی شرط بیان نہیں ہوئی کہ نکاح کے ساتھ آپ نے جہیز دینا ہی دینا، اس کے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریلیجیسلی بھی بتاؤں گا، اس پہ ہسٹوریکلی بھی بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام میں جہیز کا ثمر چونکہ نہیں ہے تو پھر اسلام اس میں کیا طریقہ کار دیتا ہے، ہمیں اس کا الٹرنیٹیو اسلام ہمیں کیا دیتا ہے۔ اس میں نے ریسرچ کیا، اسٹڈی کی ہے، وہ کتابیں میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ریلیجیسلی بتا دیتا ہوں۔ تو قرآن مجید کے اندر کوئی اس طرح کی آیت بیان نہیں ہوئی جس کے اندر جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہو کہ بھئی جب بچیوں کا نکاح کرنا ہے تو ساتھ اس کو جہیز بھی دینا، سامان بھی مہیا کرنا ہے نکاح کے ساتھ۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز قرآن مجید کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ حدیث کے اندر بھی ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ایک حدیث ہمیں اس کے متعلق ملتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز فراہم کیا تھا، اور وہ لوگ جو جہیز کے جواز کو دلیل بناتے ہیں کہ جہیز دینا جائز یا دینا چاہیے، وہ اسی حدیث کو جو ہے وہ جواز بناتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت فقہاء نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، وہ حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساری کتابوں کی روشنی میں، جو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ اپنے رقم سے نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی بھی چیز خرچ نہیں کی تھی، کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دینے کے لیے، بلکہ یہ جو جہیز خریدا گیا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حق مہر کی رقم ادا کی تھی اس رقم سے خریدا گیا تھا۔ اور یہ خریدا بھی اس لیے تھا کیونکہ وہ جو گھر تھا جہاں پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے رہنا تھا، اس گھر کے اندر کوئی بھی چیزیں نہیں تھی، وہ نیا گھر تھا جو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک زرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زرہ کو بیچ دو۔ اس زرہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیچا۔ وہ جو رقم آئی اس رقم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند ایک چیزیں خریدی تھی، جس میں ایک مشکیزہ تھا، کچھ برتن تھے، اور سونے کے لیے ایک چٹائی اور چادریں، اس طرح کی چیزیں تھیں، تو تاکہ اس گھر میں جو سامان ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بچوں کے لیے بھی نکاح کیے ہیں نا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے، ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، تو اس میں ہمیں جہیز کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں بھی ہمیں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اس دور میں جب نکاح ہوتے تھے تو ساتھ اس طرح سے جہیز دیا جاتا تھا، یا اس طرح سے پراپر برات کا ایک سسٹم کہ پورا کو پورا آپ لشکر لے کے جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے محلے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لڑکی کا باپ ہے اس کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی تذکرہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں اور ہماری جو قرآن و حدیث ہے اس میں اس طرح کا کوئی بھی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ اب نیچرلی اگلا کوسچن جو آپ کے ذہن میں اٹھے گا وہ یہی ہوگا کہ جب اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر یہ تصور مسلمانوں میں آیا کیسے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو جہیز ہے نا، جہیز کا تصور یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی جو عورتیں نا ان کے وراثت کا کوئی بھی حصہ مقرر نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کی جو دین ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت ہے اس کو وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو جہیز دیتے ہیں شادی کے وقت، یعنی کہ وہ کیونکہ ان کو اس کے علاوہ تو کوئی چیز اور ملنی نہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو شادی کے وقت ہم جتنا ان کو دے سکتے ہیں نا اتنا ان کو دے دیں تاکہ وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ اس طرح سے طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے وراثت کے جو عورتوں کے احکام ہیں وہ پراپر قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا اس میں عورتوں کے بھی حصے ہیں، اور وہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتا تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے جس کو وہ ٹھکرا رہا ہے، جس کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ اور اگر آپ اس چیز کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں، کیونکہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں، وہ یہ آپ سراسر گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ کو اگر اسلام نے وراثت کے احکام بتائے ہیں، وراثت کا حکم دیا ہے، تو وراثت میں بھی ان کو چیزیں دیں۔ ہاں البتہ اگر آپ ان کو جہیز دینا چاہتے ہیں تو وہ جہیز نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی ہبہ ہوگا یا تحفہ ہوگا جو آپ ان کو اگر دینا چاہتے ہیں شادی کے موقع پر اپنی خوشی سے۔ آپ کو قرض ادھارے لے سکتے اس کے لیے، آپ نے اپنے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو ایز اے گفٹ یا ایز اے ہبہ آپ اپنی لڑکی کو جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ چیز اگر اپنے ساتھ سے دے سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ میں نے اگر جہیز نہ دیا تو سوسائٹی والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے۔ اگر ان ساری چیزوں سے آزاد ہو کے اگر کوئی شخص ایز اے گفٹ اپنی لڑکی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں جہیز کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں سے یہ کنسیپٹ مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ پھر اسلام اس میں ہمیں کیا طریقہ کار دیتا ہے، اسلام ہمیں کون سا طریقہ سکھاتا ہے اگر اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام
میں جو نکاح کا کنسیپٹ ہے نا وہ صرف اتنا سا ہے، نکاح کی جو تعریف ہے نا اسلام کے اندر وہ صرف اتنی ہے کہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا کرنا جو کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہو، صرف یہ نکاح ہے، اتنی سی نکاح کی تعریف ہے۔ اب اس میں نہ کوئی جہیز آتا ہے، نہ کوئی برات کا کنسیپٹ آتا ہے، اور نہ اس طرح کی کوئی ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں کہ بھئی آپ پورا کا پورا لشکر لے کے جائیں، بھی آپ لڑکی لینے جا رہے ہیں یا وہاں پہ زمین فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام اس طرح کی چیزوں کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو نکاح کی تعریف بتا دی ہے کہ بھئی دو گواہ ہوں اور ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے مرد اور عورت کے درمیان، صرف اتنی سی نکاح کی تعریف ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اگر آپ کی استطاعت ہے آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نکاح کے موقع پر ان کو آپ انوائٹ کر لیں، ان کو کھانا بھی کھلا دیں کیونکہ ان کی ضیافت کرنی ہے۔ اسلام میں تعاون کا ایک سسٹم ہے، اتنا تو ساری بات اسلام کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مہمان ہے کہ ان کو کم از کم کھانا تو آپ نے کھلانا نا۔ مسجد کے اندر نکاح ہو اور پراپر سادگی کا طریقہ اسلام دیتا ہے تاکہ ایک سادگی سے نکاح ہو جائے۔ اتنی زیادہ چیزیں نہ تو اسلام نے بتائی ہیں، اور یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں جو ہم نے خود اپنے جو اوپر مسلط کر لی ہیں، اور ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ پورا نہیں کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور جس کی وجہ سے ہم خود بخود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے ایک سادہ سا طریقہ بتایا ہے نکاح کا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی جہیز ہے، اور نہ ہی کیونکہ اسلام کے اندر جو نان و نفقہ ہے نا وہ پورا کرنا ہوتا ہے مرد نے، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو جہیز ہے یہ جہیز کا سامان ہے، ظاہری بات ہے جب نان و نفقہ اس کا خرچہ اور روٹی پانی سارا مرد نے پورا کرنا ہے۔ اسلام قرآن مجید کے اندر ہے کوئی نان و نفقہ جو عورت کا ہے وہ مرد نے پورا کرنا ہے، تو ساری چیزیں جب مرد نے پوری کرنی ہے تو پھر عورت کے حصے میں جہیز کیوں؟ جہیز پھر یہ مرد کے حصے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، عورت کے حصے میں جہیز نہیں آتا۔ گھر کی جو سی ای او ہے یا گھر کے جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ ساری عورتیں نے دیکھنے ہیں، اور جو باہر کے معاملات ہیں خرچہ یا کمانا کیسے وہ مرد نے دیکھنا۔ اسلام کی یہ صرف ڈسٹریبیوشن ہے، اسلام نے یہ نہیں کہتا کہ بھی مرد افضل ہے عورت، اسلام نے ذمہ داریاں بانٹی ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہیں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور بس یہ اسلام کے اندر نکاح کا کنسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی بھی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں۔ باقی جتنے بھی چیزیں ہم نے اپنے ذہنوں کے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، ساری سوسائٹی کی رسومات ہیں، وہ سارا کا سارا خود ہم نے اپنے لیے چیزوں کو مبالغ جان بنایا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر یہ صرف جسٹ اونلی سمپل اتنا سا کنسیپٹ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سارا اسلام کے اندر جو جہیز کا کنسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلام جہیز کا کوئی بھی صبر نہیں دیتا، اسلام میں سمپل نکاح کا کنسیپٹ ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ اس پہ اسٹڈی خود کرنا چاہیں جو میرے ریسورسز ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے، تو اس پہ جو بہترین ایک ریسرچ کی ہے وہ مولانا محمد شمشاد ندوی نے کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اس کے اوپر جہیز ایک ناسور کے نام سے، پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ایک دو اور کتابیں ہیں ان کے بھی لنک میں پی ڈی ایف کے ڈسکرپشن میں وہ دے رہا ہوں تاکہ آپ وہاں سے آپ جا کے ان کو پڑھ سکیں۔ تو یہاں سے آپ ساری چیزوں کے جو ریسرچ ہے وہ ساری پڑھ سکتے ہیں۔ ہوپ سو چیزیں آپ کو نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔